دوا روا دوا حسین چلائے گئے اس تیرے برسائی گئی گولیاں چلائے گئے اس تیرے برسائی گئی گولیاں چلائے گئے اس تیرے رب کا قرآن رہا رب کا قرآن رہا پھر بھی میرے دے زبان روا دوا حسین علی کا کارواں حوصلے بلند ہے عزم بھی ہے جواں حوصلے بلند ہے عزم بھی ہے جواں روا دوا حسین علی کا کارواں کوئی پڑھے محمد کوئی سنائے کہانیاں کوئی پڑھے محمد کوئی سنائے کہانیاں کوئی پڑھے محمد کوئی سنائے کہانیاں ہماری دلیل ہے حدیث اور قرآن روا دوا حسین علی کا کارواں حوصلے بلند ہے عزم بھی ہے جواں حوصلے بلند ہے عزم بھی ہے جواں روا دوا حسین علی کا کارواں روا دوا حسین علی کا کارواں اب آپ کے سامنے میاں والی نوجوانان توحید و سنت کے غیور شاہین بڑے مختصر وقت کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا امان اللہ عوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور 19ویں سالانہ اجتماع عام کے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز مکرم محترم سامعین ذی وقار بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، جو بندہ بھی گمراہ ہوتا ہے، جو بندہ بھی ضلالت کی وادیوں میں جاتا ہے، جو بندہ بھی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اس کے گمراہ ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ بندہ صحابہ کرام کی شخصیات سے بغض رکھتا ہے، یا وہ بندہ صحابہ کرام کے افعال اعمال سے نفرت رکھتا ہے، یا وہ بندہ جس طرح صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھا، صحابہ کے فہم کے ساتھ اس کا فہم نہیں ملتا۔ اس تیسری شک کی میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، اشاعت التوحید و سنہ یہ صحابہ کرام کی شخصیات سے بھی محبت کرتی ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے بھی محبت کرتی ہے، یہ اعمال بھی اسی طرح کرتی ہے جس طرح صحابہ کرام نے کیے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش بھی اسی طرح کرتی ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا۔ دیکھو ایک مثال، قرآن کی آیت ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین آسمان کے سارے غیبوں کا جاننے والا ہے تو صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس آیت کا معنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اسی طرح انک لا تسمع الموتى۔ اس آیت کا معنی حضرت ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ آج میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے اطمینان سے کہتا ہوں کہ نوجوانان توحید و سنت آج اس مشن کو لے کے چل رہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے جامعہ ضیاء الاسلام جامع مسجد بخاری شاہ فیصل گیٹ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا لیاقت علی مدظل العالی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا لیاقت علی۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ دور و دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں، آج کا یہ اجتماع فخر سادات خانوادہ سادات سید شفاء اللہ شاہ سے بخاری مدظ اللہ العالی کی زیر قیادت قائم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس رونق کو، دین کی اس بہار کو قائم رکھے، اور تمام آل اسلام کو اللہ تعالیٰ جس طرح اس سال توفیق بخشی ہے کہ وہ آ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دلوں کو منور فرما رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک تجدید ہے آئندہ کے لیے کہ ہم ایسا ہی رہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا دین بنائے گا، ہرگز اللہ کی دربار میں اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا بندہ جتنا بھی بڑے دعوے کرتا رہے کہ میں صحیح راستہ پر چل رہا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت کے اندر خیب و خاسر ہے۔ ہماری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت، ان کے منشور کے دو اصول نمایاں ہیں۔ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی توحید خالص، نمبر دو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی سنت۔ گویا کہ اصل منشور جمعیت اشاعت توحید و سنت کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور نبی علیہ السلام کی سنت۔ جب تک ان کے اندر کوئی کسی نہ کسی درجہ میں خامی ہوگی، کسی انسان کے عقائد میں یا اعمال میں، تو اللہ کی دربار میں ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اور جتنا مسئلہ توحید اور سنت کے اندر کوئی انسان پختہ ہوگا، راسخ ہوگا، اتنا ہی اس کے شریعت کے چھوٹے موٹے اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ جتنا عقیدہ مضبوط، اتنا ان کے اعمال کی اللہ کی دربار میں قبولیت ہے۔ اب دیکھیے نا، صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، خبردار خبردار میرے صحابہ کے متعلق ہوشیار ہو کر گرانا، لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، غرضا یہ کیوں فرمایا لا تتخذوا من بعدی؟ یہ ایک عام وعید ہے۔ اس طرح کوئی بڑا آدمی ہو نا، وہ کہے کہ فلاں آدمی کو یاد رکھو میرا دوست ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی کے اندر اس کے متعلق کسی نے کوئی بات کی تو وہ زبان ہی میں کٹ دینا۔ ہاں اس واسطے فرمایا کہ لا تتخذوهم من بعدی، میرے بعد، کیونکہ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کرے گا پھر تو اس کی خیر ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مخلوق تھے، موت سے وہ بھی مقرر ان کو نہیں تھا، آپ نے جانا تھا، فرمایا کہ ہمیشہ میں نہیں رہوں گا امت کے اندر، میرے اوپر بھی موت آئے گی من بعدی۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، اگر کوئی میرے صحابہ کے بعد غیر صحابی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر کیا روپیہ نہیں، غلہ جات نہیں، لو انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، ما بلغ مد احدهم، میرے کسی صحابی کے ایک لپ جو کے صدقے کا مقابلہ نہیں کرتا، تو بعد والے بندے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اور نبی علیہ السلام کے صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صہیب ہو، حضرت بلال، وہ ایک لب بھی جو اگر اللہ کے راستہ میں صدقہ کریں تو احد پہاڑ سے بھی ان کا ثواب زیادہ۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، ایمان جتنا مضبوط اتنا نیکی کے اندر وزن، عقیدہ کے اندر جتنا خامی اتنا ان کی نیکی کے اندر وزن نہیں ہوتا۔ تو توحید اور سنت یہ ہمارا منشور ہے، اس کے مقابلہ کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، شرک اور بدعت، شرک اور، تو جتنا توحید سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دنیا کے اندر، جتنا توحید سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، شرک سے اتنا بے شمار مشرک آدمی کے اوپر لعنتیں برستی ہے۔ اسی طرح سنت ہے، جس طرح سنت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی جو ضد ہے بدعت، اتنا ہی بدعتی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین ایریوں و سورن، یہ مدینہ میرا ایر اور سور کے درمیان حرام و حرمت والا ہے، یہ عزت والا ہے۔ من احدث فیہا محدثا او آوا فیہا، اور یا اس کو اس کے اندر ٹھکانا، کسی آدمی نے مدینے کے اندر بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو ٹھہرایا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں۔ تو بدعتی آدمی دنیا میں جب تک زندہ اللہ کی لعنتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جب وہ مرے گا تو قیامت کے اندر میدان محشر میں نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اب انشاءاللہ میں پھر کسی موقع کے اوپر بدعت کے اوپر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب کی طرف سے وہ ایک 72 آدمیوں کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے اشاعت التوحید و سنہ کے مایاناز عالم دین، بہت سارے علماء اور مناظرین کے استاد حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب
میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے 19ویں سالانہ اجتماع عام کے شرکاء کو محظوظ فرمائیں۔ ابھی اٹک سے ارشاد التوحید و سنہ کے بڑے مایاناز علماء تشریف لائے ہیں۔ مرکز شیخ القرآن اٹک کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ان سب علماء کرام کو بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہہ رہا ہوں۔ آج میرے لیے باعث مسرت دیگر معاملات میں سے ایک یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ارشاد التوحید و سنہ پاکستان کے اکابرین میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت مولانا شہاب الدین خالدی مدظلہ العالی، وہ بھی آج اپنی پیرانہ سالی کے باوجود کافی دیر سے اسٹیج پر نوجوانان توحید و سنت کے اجتماع کی سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں انہیں بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی امان اللہ مرحوم، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے میرے ہمراہ نوجوانان توحید و سنت کی نظامت کی ذمہ داری عظیم الشان طریقے سے اور عظیم المثال طریقے سے نبھائی، اور پھر جنت الفردوس کو جام شہادت نوش کر کے سدھار گئے۔ ان کے برادر اصغر حفیظ شیخ القرآن حضرت مولانا ولی اللہ خان، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میں انہیں بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہہ رہا ہوں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ آج میں یہ 19ویں اجلاس میں شریک ہو کر اپنی سعادت محسوس کرتا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پنڈال میں اکثر نوجوان ہیں، اگرچہ بوڑھے بھی ہیں لیکن اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوان قید ولی ابن ولی سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی قیادت کو نہیں چھوڑنا۔ ہاتھ کھڑے کریں جو کہ اس قیادت میں راضی ہیں۔ یہ سادات گھرانہ ہے اور میرا پیر گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کو جو چھوڑے گا تو وہ صرف اس کا مخالف نہیں ہے، ان کا جو ہے محض صرف اور صرف توحید جو پاکستان میں بلند کی ہے وہ حضرت شاہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ اور شیخ القرآن، یہ میرے استاد ہیں مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، اور شیخ القرآن محمد پنجپیر، یہ بھی میرے جو ہے محمد طاہر پنجیری رحمہ اللہ، یہ ہمارے استاد ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس گھرانے میں جو میں آ کر یہاں محسوس کرتا ہوں، اس سٹیج پر سوائے اشاعت و توحید کے والے خطیب اور عقیدے والے کے علاوہ اس کا کوئی کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ تو آپ توحید و سنت کے لیے اپنی تن
مان دھان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، میرے ذمہ جو مضمون لگا ہے وہ یہ ہے کہ مختار کل، وقت بہت ہی تھوڑا ہے، میں آپ کو مختصر انداز میں یہ چند معروضات بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر اعلان کرو کہ اللہ کی جگہ جہاں اللہ کو پکارنا چاہیے تھا، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ان کی حیثیت سن لو، وہ زمین و آسمان میں کسی ذرے کے مالک نہیں۔ اچھا، یہ سمجھے کہ مشرک کن کو پکارتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مشرک پکارتا ہے موتا کو، میت کسی چیز کا زمین و آسمان میں ذرے کا مالک نہیں ہے۔ وہ پکارتے ہیں جنات کو، یہ گجرات یا پاکستان میں کسی جن کا یہاں پلاٹ نہیں ہے۔ وہ پکارتے ہیں فرشتوں کو، جبریل کا کہیں ایک ذرے میں کو جبریل مالک نہیں ہے۔ وہ پکارتے ہیں درختوں کو، حجروں کو، شجروں کو، بدھوں کو، جن جن کو پکارتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہے۔ مانگا اس سے جاتا ہے جو مالک ہو، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے اسے تم کیوں مانگتے ہو؟ دیکھیں، دو عظیم الشان اولو العزم نبیوں کے اللہ نے کسے بیان کی ہے، یہ میں لمبائی میں نہیں چاہتا۔ ایک سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، 950 سال تبلیغ کرنے والے، توحید بیان کرنے والے نبی ہیں، اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور جب دیکھتے ہیں کہ غرق ہونے لگا ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری امت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری امت سے کٹ گیا ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ بد کردار بیٹا ہے۔ یہ آپ سمجھے کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے، کبھی اسے کہ کشتی میں سوار ہو جا، کبھی دعا کر کے، تو اللہ اس کو بچنے نہیں دیتا۔ اور دوسرا نبی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اپنے لخت جگر کو، جتنی اللہ نے ان کو طاقت دی، جتنا علم دیا، وہ زور لگا رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائے، اللہ اس کو ذبح نہیں ہونے دیتا۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے، اللہ اسے بچنے نہیں دیتا، اور ایک نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اللہ قربان نہیں ہونے دیتا۔ مسئلہ لوگوں میں یہ واضح ہو جائے گا، ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب انبیاء کا اختیار نہیں ہے تو اولیاء کا، شہداء کا، ائمہ کا کیسے اختیار ہو گیا؟ مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں، اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں
اللہ اس ہمیں قبول کرے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور مولانا احمد علی صاحب کو خوش آمدید کہیں. فاضل اجل حضرت مولانا احمد علی صاحب جو کہ فرزند ارجمند ہیں، قاری قرآن حضرت مولانا قاری اشرف علی مرحوم رحمہ اللہ تعالی ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب نوجوانان توحید و سنت حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب. ان کا عنوان ہے نظریہ نوجوانان توحید و سنت. نظریہ نوجوانان توحید و سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانذر عشيرتك الاقربين. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. کچھ لوگ کانٹوں کو بچھا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں. کچھ لوگ کانٹوں کو بچھا کر گلشن کی توقع رکھتے ہیں. شولوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں. حالات کی اجڑی شاخوں سے، ماحول کے تپتے صحرا سے کچھ اہل جنوں پھولوں سے بھرے دامن کی توقع رکھتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اشاعت، فرزندان توحید و سنت اور NTS کی اعلیٰ قیادت سے لے کر تمام مخلص اراکین تک سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج 19واں سالانہ اجتماع عام اپنی صداقتوں کی تاثیر سے اور قرآن و سنت کی تنویر سے اس مقام رفیع تک پہنچ چکا ہے کہ جس سے زمانہ معطر بھی ہوگا، منور بھی ہوگا. یہ اجتماع قرآن و سنت کا پیغام لے کر کے نکلا ہے. یہ اجتماع عظمت توحید کا مناد بن کے نکلا ہے. اس اجتماع میں قرآن و سنت کے مضبوط اور ٹھوس دلائل سے عقیدے کی آبیاری ہوتی ہے.
یہ اجتماع اس قافلہ حق و صداقت اور اس طائفہ منصورہ کا اجتماع ہے کہ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، ان کے مشن کو کمزور کرنے کی ناپاک سوچ سوچنے والے، اس مشن کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، اس آواز کو پست اور کمزور کرنے کی سائیاں کرنے والے، خدا گواہ ہے مٹ جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا جب تک اس اجتماع عام میں اللہ کی عظمت توحید کا نعرہ لگتا رہے گا، اس پر اللہ کے تحفظ کا پہرا لگتا رہے گا۔ اس اجتماع میں حق و صداقت کا پیغام ملتا ہے۔ کون رکاوٹ بنے گا؟ کون اس مشن کو کمزور کرنے کی ناپاک سازش سوچے گا؟ کون ان نوجوانوں کے حق پرستوں کے راہوں میں کھڑا ہوگا کہ جن کا موقف، جن کا نظریہ، جن کے عقائد و افکار اور جن کے اہداف ذاتی اغراض و مقاصد پہ مبنی نہیں ہیں، ان کے افکار ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ان کے اہداف ہیں تو نظریہ رسالت کے مطابق ہے۔ زمانے نے دیکھا، حالات نے دیکھا، رکاوٹیں ڈالنے والے آئے، راستے روکنے والے آئے، پراپگنڈے کرنے والے آئے۔ میرے قائد محترم فخر سادات سید شفاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ الباری کو ذہنی اذیتیں پہنچانے کی سازشیں کرتے رہے کہ اس کو راستے سے ہٹا جائے، نوجوان مٹ جائیں گے، اس کو بٹھا دے، نوجوان ختم ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم و قسم کارے مسلط میں گر چکی ہے۔ میرے مرشد کا اجتماع عام اوج سریا پہ چڑھ چکا ہے۔ کون واقف نہیں ہمارے عقائد و نظریات سے؟ وہ کسی سے مبہم نہیں، ڈھکے چھپے نہیں، سیاست کی بات نہیں ہوتی، دنیاوی مقاصد کی بات نہیں ہوتی، ادارے کو پروموٹ کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ آج تک 19واں سالانہ اجتماع عام ہونے جا رہا ہے، یہاں جامعہ شام اسلام کی باتیں نہیں ہوتی، یہاں مدارس کو ترویج نہیں دی جاتی، نام نہیں بنایا جاتا، نام بلند ہوتا ہے، عظمت توحید کا بلند ہوتا ہے، مشن نظر آتا ہے تو مشن رسالت نظر آتا ہے۔ یہ اجتماع اس مذہب کی ترجمانی کرتا ہے جو مذہب ان دین عند اللہ الاسلام کی سند لے کر آیا۔ یہ مذہب، یہ اجتماع اس مذہب کا مناد ہے جو مذہب ختم نبوت کی مسند لے کر آیا۔ یہ اجتماع ان افکار و نظریات کو بیان کرتا ہے جن کو تعلیمات نبوت کی تائید حاصل ہے۔ اس کے افکار و نظریات ڈھکے چھپے نہیں، اسی طرح واضح ہے جس طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے سامنے اپنے افکار و نظریات کو کھول کے بیان کیا تھا۔
کائنات کے رب نے حکم دیا، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ سبحان اللہ کی گونج آئے، او آخر تک ایک زبان کے ساتھ سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب بتا دے ان لوگوں کو کہ میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہو، تردد ہو، کوئی وام ہو، کوئی شبہ ہو، آؤ میں تمہارے سامنے اپنے دین کی اساس اور بنیاد کو کھول کے وعدے کر دوں۔ لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں انہیں نہیں پکارتا، میں انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں گردانتا جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو پوچھتا ہوں تو کائنات کے رب کو، اس کی عبادت کرتا ہوں، اپنا حاجت روا مشکل کشا اسے سمجھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا پیغام سن لو، میرے مذہب کی اساس اور بنیاد کہ ساری کائنات کا علیم و خبیر بھی اللہ، ساری کائنات کا قادر و قدیر بھی اللہ، ساری کائنات کا حاجت روا و مشکل کشا بھی اکیلا اللہ، ساری کائنات کا نافع و ضار بھی صرف اللہ، ساری کائنات کا اکیلا پروردگار بھی صرف اللہ۔ نوجوانان توحید و سنت یہی نظریات لے کر کے نکلی، اور یہ وہ اثرات تھے جو ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیں دیے کہ جب اس دھرتی پر کرۂ ارضی پر شرک کو رواج دیا جا رہا تھا، قرآن و سنت کے خلاف نظریات اٹھائے جانے لگے، کوئی انڈیا سے اٹھا، اس نے کہا میری کتابوں سے مذہب لی دیجئے، کسی نے المحنت سے، چلے گئے سارے مشائخ اپنی خانقاہوں میں، بڑے بڑے ملا پڑ گئے اپنے حجروں میں، اٹھا راول پنڈی سے میرا شیخ القرآن، اٹھے حضرت شیخ الخطیب الاسلام حضرت شاہی رحمت اللہ علیہ، اور اس قرآن عرضی کو رب کا قرآن سنا کے بتایا، لوگوں تمہارے عقائد و نظریات اقوال سے، احوال سے، خوابوں سے، کشفوں سے، کرامات سے بن رہے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن کی آیات سے بن رہا ہے، محمد کے سچے فرمان سے بن رہا ہے۔ یہ وہ نظریات تھے۔ آخری بات اس وجہ سے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے راستوں میں رکاوٹیں بنتی تھیں، لیکن میں خلاصے کے طور پر ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں وہ راستے، وہ انداز، وہ طرق جو ہمارے مخالفین و معاندین اور باغیوں نے اختیار کیے، ہمیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سچا اور سچا راستہ اکابر اشاعت التوحید و سنت نے دیا، جب تک اس راستے پہ چلتے رہیں گے عزت قدم چومے گی، کامیابیاں ہمارے سامنے آ کر پائیں پھیلا لیں گی۔ ہم اس میں کمال نہیں سمجھتے کہ ذاتی تفردات کی بنیاد پر جماعت کو الجھا کے رکھ دینا، اسلاف اور اکابر اشاعت کے دعوت طرف سے اغماز کر کے لوگوں کو ہائے ہائے اور واہ واہ میں گھما لینا، ایسے لا یعنی اور بے معنی جملے اور الفاظ بول کر اپنی بلے بلے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں، کمال تیرے تفردات میں نہیں ہے، کمال کا اگر نظارہ دیکھنا ہے تو اشاعت التوحید اور NTS کے 19ویں اجتماع عام کے اس تنویر و منور ماحول کو دیکھ۔
یہ کمال نہیں تھا کہ کوئی اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی نظریات دے رہا ہے، کوئی ذاتی تفردات بیان کر رہا ہے، اور کوئی فوش اور بےہودہ زبان اختیار کر رہا ہے۔ میں آج اجتماع عام کی وساطت سے آخری بات کہہ کے ہٹ رہا ہوں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن زمانہ معترف ہے میرے مرشد کی بصیرتوں کا۔ آج کے اس نشست کے خطیب عظیم علامہ بندیالوی تشریف لا چکے ہیں۔ تمام حضرات ان کا استقبال کیجئے گا۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت جمعیت اشاعت توحید و سنہ پیر مرشد سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، قائد انقلاب علامہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری، وکیل صحابہ والے بیت علامہ عطا اللہ بندیالوی، کھڑے اشاعتیوں کے لیے کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیجیے، بخاری بندیالوی، بخاری بندیالوی، بخاری بندیالوی، بخاری بندیالوی، بخاری بندیالوی، بخاری بندیالوی، جمعیت اشاعت توحید و سنہ، مشرکوں تمہاری موت آئی۔ بھائی نظریہ اشاعت کے حقیقی وارث تم ہو، نعرہ کھل کے لگائے، مشرکوں تمہاری موت آئی، بریلویوں تمہاری موت آئی، منافقوں تمہاری موت آئی، منافقوں تمہاری موت آئی، باغیوں تمہاری موت آئی، اعلامیہ برادری تمہاری موت آئی، اعلامیہ برادری تمہاری موت آئی۔ نعرہ تکبیر، وکیل صاحب علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی اب راج کرے گی، بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کر فضا میں اب راج کرے گی میری جان جوانی، ایک چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں، کرنوں کی مالا اب راج کرے گی، جیوے جیوے پیر بخاری۔ ایک اور اہم اعلان ہے، حضرت مولانا قاری سلیمان لیڈی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میں ایس ایچ او اور انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی انہوں نے علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی کی گاڑی کو روکے رکھا، آپ مہربانی کریں، آپ ڈیوٹی دیں اور ہمارے علماء کرام کی گاڑیاں آگے آنے دیں۔ میں انتظامیہ سے التماس کرتا ہوں، ایس ایچ او صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں کسی بھی اپنے عالم دین کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اکابر و اسلاف کی طرز دعوت سے اغماس کر کے ذاتی تفردات کو پیش کرنا کمال نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جماعت کو الجھانا، ذاتیات کا رنگ دینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی سطح پہ دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور میرے مرشد کی بصیرتوں کے معترف ہیں زمانے والے، جی جی کہہ کے خطاب کرنا، حق سنانا کمال یہ ہے۔ یار ماشاءاللہ یہ مولانا میری بات سے بار بار کہہ رہے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا عبداللہ راشد بکھر سے ان کا تعلق ہے، اور وہ نوجوانان توحید و سنت کا بھی فخر ہیں اور اشاعت التوحید و سنہ کا بڑا پیارا سجیلا عالم دین ہے۔ ان کے برادر اصغر کیا نام ہے، عصمت اللہ صاحب، وہ چند منٹ کے لیے گفتگو کریں گے۔ مولانا عصمت اللہ۔
الحمد لله الذي وفقنا لإشاعة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على من بعث لتدمير الشرك والبدع. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أو كما قال عليه السلام. یہ دور مسرت، یہ تیور تمہارے، ابھرنے سے پہلے نہ ڈوبے ستارے. سفینے وہاں ڈوب کر ہی رہے ہیں جہاں حوصلے نوجوانوں نے ہارے. بھنور سے لڑو، تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. کئی انقلابات آئے جہاں میں، مگر آج تک دن نہ بدلے تمہارے. رضا سیل نو کی خبر دے رہے ہیں، افق کو یہ چھوتے ہوئے تیز دھارے. سامعین محترم، سفینہ اشاعت کے روح رواں، میری عقیدتوں کے مرکز، علماء کرام اور میرے اولین مخاطب جذبہ توحید سے سرشار NTS کے غیور نوجوانوں، آج کا یہ 19واں سالانہ نوجوانان توحید و سنت کا عظیم الشان اجتماع توحید و سنت کی روشنیاں بکھیرتے ہوئے پوری آب و تاب کے ساتھ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہر دور میں نوجوانوں نے ہمیشہ وقت کے دھارے کو بدلا ہے. انہی نوجوانوں نے ظلم کے طوفانوں کا رخ موڑا ہے. انہی نوجوانوں نے آب رواں کی طرح ظلم و شرک کے مضبوط پہاڑوں کو کچل ڈالا ہے. انہی نوجوانوں نے حبشہ کے بلال کی صورت میں تپتے ہوئے انگاروں پر بھی احد احد کا کلمہ دہرایا ہے. انہی نوجوانوں نے حضرت خباب کی شکل میں سولی پہ چڑھ کر بھی توحید و سنت کا دفاع کیا ہے. انہی نوجوانوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں روم و فارس کے محلات پر توحید کا علم لہرایا ہے. جی ہاں سامعین، ذرا توجہ کیجئے کہ قلبی شرک و بدعات کی سرکوبی کرنے والے توحید کے پرچار کے لیے بادشاہ وقت سے بغاوت کرنے والے اصحاب کہف چند نوجوان ہی تھے، اور دنیا گواہ ہے جس وقت موجودہ نسل نو ڈھول کی تھاپ پر، عرس کے دھمال اور قوالی کے راگ پر مست ہو کر ایک رب کے بجائے در در کے سجدوں میں مصروف ہونے لگی. پرانی آیات کے بجائے بدعات و خرافات کی رسیاں ہونے لگی. وحدہ لا شریک کی چوکھٹ پہ آنے کے بجائے قبروں اور مزاروں پہ چراغاں کرنے لگی. تو ایسے نازک حالات میں انبیاء کے مشن کے سچے وارث، دین محمدی کے حقیقی ترجمان، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے فرزندان توحید نے اپنے اکابرین کی روش پہ چلتے ہوئے قرآن و سنت کے پیاسے لوگوں کو توحید و سنت کے جام پلانے کے لیے NTS کی بنیاد رکھتے ہیں. اور لاکھوں سلام ہو مرد درویش، نواسہ شیخ القرآن، آغا شاکر محمود رحمہ اللہ کی عقابی نگاہوں کے انتخاب کو، جس نے سفیر اشاعت شہزادہ اہل سنت سید شفاء اللہ شاہ بخاری کی صورت میں ایسا قائد دیا جس نے دن رات ایک کر کے خواب غفلت میں مدہوش توحیدی نوجوانوں کو جھنجھوڑ کر ایسا بیدار کیا کہ گجرات سے لے کر کراچی تک، لاہور سے لے کر راجن پور تک، راول پنڈی سے لے کر
کوئٹہ تک ملک کا کونا کونا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونجنے لگا۔ پھر اس مشن کی خاطر مصائب آئے، تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اپنوں کی ناچاکیاں بھی آڑے آئیں، غیروں کی سازشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر یہ مرد مجاہد، مرد کلندر ہر تکلیف کے سامنے، ہر سازش کے سامنے سینہ تان کر یہ صدا لگاتا رہا کہ ستم بھی سہنا، دعا بھی دینا، وہ بے بسی کا گیا زمانہ، گراؤ بجلی اگر ہے جرت، بنا رہا ہوں میں آشیانہ۔ اور اس قافلے کا ایک روشن ستارہ، خانوادہ شیخ القرآن کا عظیم سپوت، اپنے مشن سے والہانہ محبت رکھنے والا، اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر شیر کی طرح للکارنے والا مفتی امان اللہ شہید رحمہ اللہ، جس نے اپنے مشن کی خاطر، فکر حسین علی کی خاطر، توحید و سنت کے تحفظ کی خاطر، عظمت صحابہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسے راستے سے ہٹانے والے، اس کی صدائے توحید کو دبانے والے، اس کے مقدس جسم پہ گولیاں چلانے والے شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اب انداز بدلیں گے، اب سوچ بدلے گی، اب فکر بدلے گی، اب لہجے سہمیں گے، مگر وہ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ آج اس پنڈال میں NTS کا ہر نوجوان مشن امان اللہ خان کی تکمیل کے لیے جان کا نذرانہ لیے دیوانہ وار یہ اعلان کر رہا ہے کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم نے قافلہ بدلا، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ سامعین محترم، اگر آپ کے دلوں میں NTS کی محبت و عقیدت کا جذبہ ہے تو پھر یہ محبت، یہ عقیدت، یہ جذبہ سلامت رہے، اس لیے کہ NTS پاسبان ہے اس مشن کی جس مشن کی خاطر 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ NTS ترجمان ہے اس نغمہ توحید کی جس نغمے کو قرآن کا مرکزی مضمون بنایا گیا۔ NTS محافظ ہے اس نظریے کی جس نظریے کی خاطر سرکار کائنات کو طائف کی وادیوں میں ستایا گیا۔ NTS محافظ ہے اس نظریے کی جس نظریے کی پالاش میں حضرت ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلایا گیا۔ NTS محافظ ہے اس نظریے کی جس نظریے کی بنیاد پر ملک پاکستان بنایا گیا۔ جی ہاں، NTS ایک انقلابی تحریک ہے جس کا مقصد ان عقائد و نظریات کا تحفظ ہے کہ جن عقائد و نظریات کو رئیس المفسرین، امام الموحدین، قدوۃ السالکین حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردان رشید نے اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ یہ وہ تحریک ہے جس کا مقصد نوجوان نسل کے دلوں میں اس پیغمبری توحید کو راسخ کرنا ہے کہ جس پیغمبری توحید کو شیخ القرآن غلام اللہ خان کا کرۂ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس کا مقصد اس انداز پر شرک و بدعت کی تردید کرنا ہے کہ جس انداز کو اپناتے ہوئے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے شرک کے ایوانوں میں لرزہ برپا کیا۔ یہ وہ تحریک ہے جس کا مقصد، جس نے فکر الوانی کو ایک نئے انداز میں اجاگر کیا۔ یہ وہ تحریک ہے جس کی پہچان دروس قرآن اور دروس حدیث ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے بستی بستی کریا کریا قرآن و سنت کی دعوت کو عام کیا۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے عظمت صحابہ و اہل بیت کو قرآنی آیات سے اشکارا کیا۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے ہر محاذ پر، ہر میدان میں ملک و قوم کی سالمیت کو اپنا منشور بنایا۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اکابرین اشاعت کے نظریات کی حقیقی ترجمان ہے تو وہ نوجوانان توحید و سنت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اکابرین اشاعت کے نظریات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تو NTS سر بکف ہو کر میدان میں اتر کر اکابرین اشاعت کے نظریات کا تحفظ کیا، اور تا دم حیات اکابرین اشاعت کے نظریات کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج سرزمین پیر بخاری سے توحید و سنت کی دعوت لے کر اٹھے اور بتا دے شرک کے پجاریوں کو کہ آج شرک پہ فرمان قضا نافذ ہے۔
اب ہمارا ہے یہ اعلان کہ ہم اٹھے ہیں، آج بجلی سے بھی کچھ تیز ہے آواز خطیب، آج تلوار کی مانند یہ قلم اٹھے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بکھر میں نوجوانوں نے تو سنت کا نظم مثالی ہونا چاہیے، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بے شک فخر اشاعت، شیر اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت، سلطان الخطبہ حضرت مولانا علامہ محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب، نائب امیر اشاعت التوحید و سنہ پنجاب، ان کے ساتھ قاطع شرک و بدعت، حامی توحید و سنت، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سلیمان آوان صاحب، مرکزی مبلغ اشاعت التوحید و سنہ پنجاب، اسی طرح استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمان فاروقی صاحب، آپ سب حضرات کے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ ان اکابرین کے بیان سے آپ مستفیض ہوں گے۔ ابھی چند منٹوں کے لیے حضرت مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب آپ کے سامنے اپنا درد دل اشعار کی صورت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجتماع عام میں شرکت کرنے والے میرے توحیدی جان بازوں، آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں اور نوجوانان توحید و سنت پنجاب کی 19 سالہ محنت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اجتماع عام گجرات اتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، پتہ نہیں کتنے ذہن بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے دوست کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سوشل میڈیا سے میری وابستگی ہے، کچھ کا کیا ذہن، کچھ کا کیا ذہن۔ آج آپ کے سامنے ایک معتبر اسٹیج پہ اپنا درد دل پیش کرنے آیا ہوں۔ نغمہ توحید آفیشل ہماری جماعت کا مرکزی پیج ہے، ان کے ناظرین، نوجوانان توحید و سنت کے سن پیج ان کے ناظرین، اور بہت تھوڑے وقت میں اپنے کام کا لوہا منانے والی ٹیم اشاعت سوشل میڈیا ٹیم کے ناظرین، میں اپنا درد دل رکھنے لگا ہوں۔ اجتماع عام گجرات کے غیرت مند شرکاء اب تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں جائیں۔ تصورات کی دنیا میں کسی نے اشاعت التوحید و سنہ سے سوال کیا، اے اشاعت التوحید و سنہ تو کیا ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے اشاعت التوحید و سنہ تو کیا ہے؟ تو اشاعت التوحید اب جواب دینے لگی ہے، رب کی توحید کے لیے ایک بے چین ولی ہوں میں، کلام اللہ کا خادم وہاں بھجرا کا حسین علی ہوں میں، قرآنی بصیرت کا علمبردار ولی کامل رب کا پجاری ہوں میں، قرآنی بصیرت کا علمبردار ولی کامل رب کا پجاری ہوں میں، مسلک امی عائشہ کا پہرے دار اسلام کا خطیب سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوں میں، سیف بے نیام حق کی للکار جرت کا عنوان ہوں میں، سیف بے نیام حق کی للکار جرت کا عنوان ہوں میں، اہل شرک کے لیے قہر ربی، اہل شرک کے لیے قہر ربی شیخ القرآن غلام اللہ خان ہوں میں، حق گو مجاہد قاطع شرک و بدعت دیوبند کی تصویر ہوں میں، توجہ، حق گو مجاہد قاطع شرک و بدعت دیوبند کی تصویر ہوں میں، اسلاف کی نشانی داعی قرآن شیخ طاہر پنجبیر ہوں میں، اللہ اکبر، دیوبند کا صدر مدرس نظریہ اشاعت کا کاتب، توجہ ہے، دیوبند کا صدر مدرس نظریہ اشاعت کا کاتب
खातमुल मुदर्रिसीन हूँ मैं, कुरान का मुफस्सिर, हदीस का मुहद्दिस, काजी शम्सुद्दीन हूँ मैं। शरीयत का पाबंद, देवबंद का तर्जमान, शरीयत का पाबंद, देवबंद का तर्जमान, इशात का सफीर हूँ मैं, बाज़मीर खतीब। ये जुमला मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये हमारा माजी है और आज हाल भी है इंशाअल्लाह। दोबारा सुनना। शरीयत का पाबंद, देवबंद का तर्जमान, इशात का सफीर हूँ मैं, बाज़मीर खतीब, पीर बुखारी का बावफा साथी। अल्लाह। बाज़मीर खतीब, पीर बुखारी का बावफा साथी, शेखुल तफसीर बंदयाल का मोहम्मद अमीर हूँ मैं। मुश्किल की हर घड़ी में मुस्कुराती ठंडी हवा हूं मैं। तवज्जो करना साथियों। मुश्किल की हर घड़ी में मुस्कुराती ठंडी हवा हूं मैं। औला मनसब आला नसब, औला मनसब आला नसब, हाशमी सैयद जियाउल्लाह शाह हूं मैं। अल्लाहु अकबर। पीर इशाद सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। कायदे इशाद सैयद जियाउल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। पीर इशाद सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। जवानाने तौहीद व सुन्नत जिंदाबाद। काबिरीने इशाद तौहीद व सुन्नत जिंदाबाद। मुश्किल की हर घड़ी में मुस्कुराती ठंडी हवा हूं मैं। आला मनसब आला नसब, हाशमी सैयद जियाउल्लाह शाह हूं मैं। खतीब बावकार, अदीब बाकमाल। तवज्जो है। खतीब बावकार। अच्छा, खतीब तवज्जो है भाई, अकाबिर ने मुझे इजाजत दे दी है। खतीब बावकार, अदीब बाकमाल, वक़्त का हाली हूं मैं। इशाती बाप का बेटा, इशाती बाप का इशाती बेटा, अल्लामा ताउला बंदियालवी हूं मैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेशक बेशक। बावकार। उस तरफ मुंह करके। जिंदाबाद। खतीब बावकार, अदीब बाकमाल, वक़्त का हाली हूं मैं। इशाती बाप का बेटा, हाय इशाती बाप का इशाती बेटा, इशाती बाप का इशाती बेटा, अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी हूं मैं। अगला मिसरा गौर से। अकेला हूं मजबूत हूं, अकेला हूं मजबूत हूं, अकाबिरीन की जिम्मेदारी हूं मैं। नजरिया इशाद का मुहाफिज सैयद शिफाउल्लाह शाह बुखारी हूं मैं। आगे आगे। खजीना इशाद, सफीना इशाद, शहजादा अहले सुन्नत सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। खजीना इशाद, सफीना इशाद, सैयद शिफाउल्लाह शाह साहब बुखारी जिंदाबाद। अकेला हूँ बुखारी तेरे जानिसार, बेशुमार बुखारी तेरे जानिसार, बुखारी तेरे जानिसार। अकेला हूँ
اکیلا ہوں توجہ میرے مرشد کی طرف دیکھنا، اور ایک لمبی داستان ہے ان مصروں میں۔ اکیلا ہوں مضبوط ہوں، اکیلا ہوں مضبوط ہوں، اکابرین کی ذمہ داری ہوں میں، نظریہ اشاعت کا محافظ سید شفاء اللہ شاہ بخاری ہوں میں، ٹوٹی پھوٹی مظلوم سی اکابر کی تائید ہوں میں۔ درد دل رکھنے والوں میرے ان آخری مصروں پہ توجہ ضرور کرنا۔ ٹوٹی پھوٹی مظلوم سی اکابر کی تائید ہوں میں، سنت سے لبریز ہاں اشاعت و توحید ہوں میں۔ السلام۔ مولانا نصر اللہ راشد ناراض ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نعرے بند کراؤ۔ میں جب پہلی یا دوسری مرتبہ برطانیہ گیا تو وہاں مینچسٹر کے قریب ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا، ہارڈرس فیلڈ۔ تو I met over there my brother Mr. Mufti Jamil Ur-Rahman from Sakhar۔ وہ اشاعت التوحید و سنہ کے ایک جید عالم دین حضرت مولانا قاری خلیل احمد صاحب، خلیل الرحمان، قاری خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن مجھے وہاں ملے، اور that meeting was very pleasant، بڑی خوبصورت میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی۔ اور میں نے عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھیے ذرا، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ برطانیہ میں کسی مولوی کو ملتے ہیں تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کدھر چندہ منگنا لتے نہیں آ گیا۔ مجھے چونکہ وہ بڑی یاد تازہ ہے، اور I remember I think مولانا اشرف علی صاحب with me also، غالباً کیوں ایسے ہی ہے۔ اور انہوں نے مولانا جمیل نے انہوں نے مجھے he invited me in his house for dinner۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے آنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو میں ان کے گھر میں، وہاں ایک مسجد کے قریب ان کا گھر تھا، وہاں میں کھانے میں شریک ہوا، مولانا اشرف علی صاحب بھی تھے ساتھ۔ انہوں نے میری وہاں برطانیہ میں آمد پہ بہت خوشی کا اظہار کیا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ بڑے خوش ہیں کہ شاہ جی کے گھرانے سے کوئی قرآن سنانے کے لیے یہاں برطانیہ میں آ گیا ہے۔ بڑی خوشی مجھے ان سے مل کر ہوئی۔ آج میری خوشی دوبالا ہو گئی کہ میرے بھائی قاضی عطاء الحق انہیں اپنے ہمراہ لے کر یہاں 19ویں سالانہ اجتماع عام کی رونقوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی جمیل احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ مولانا مفتی جمیل احمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ اعلان تو ہمارے اکابرین کا ہو چکا ہے، اور حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب جیسے حضرات تشریف فرما ہوں اور میں لب کشائی کروں یہ مناسب نہیں ہے۔ بس میرے برادرم حضرت مولانا شفاء اللہ صاحب نے جو محبت کی باتیں کی، میں ان کے والد کی محبت جو میرے مخدوم حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب جب تشریف لائے وہاں پر، تو میں نے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا اور ایسے لوگوں کی زبان سے سنا جنہوں نے یہ کہا کہ عالم ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو مواحدو۔
مواحد چور پائے ریزی زرش چه شمشیر ہندی نہیں بسرش امید و حراسش نباشد زکس ہمین است بنیاد توحید و بس یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو چو تیغ لا بدستاری چو تیغ لا بدستاری با تنہا چغمداری بجوز غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو. سب کہے لا الہ، بلند آواز سے کہو نا، مواحد ہو مواحد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نجدد ایماننا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. اب ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ سب عاشقان قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب عاشقان شیخ القرآن بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنے برادرم میرے پیارے بھائی حضرت مولانا شفاء اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اتنی بڑی جماعت موحدین کی کہ جو نہ کسی سے دبتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں، اور یہ سبق سیکھا ہوا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے، جو کہا کرتے تھے ایوب خان تو بے شک بادشاہ ضرور ہے، یحییٰ خان تو بے شک صدر پاکستان ضرور ہے، لیکن ہم صدائے لا الہ الا اللہ کی لگاتے رہیں گے. بھائی اس مجاہد کا زور سے ذرا جواب دو. میں صرف چند منٹ، 2-3 منٹ، یہ تو بس مجھے پرانی یادیں دلا دی میرے بھائی مولانا شفاء اللہ صاحب نے، بخاری صاحب نے، تو میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں کر رہا ہوں. اور یہ کوئی ادھر ادھر سے سوچوی تقریر نہیں، بس جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہا ہے. وہ لوگ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا نام لیتے ہیں اور 11ویاں، حضرت شیخ القرآن اس بات پر بہت زور دیتے تھے کھاؤ تو حلال کھاؤ، حرام بلند آواز سے بولے حرام. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا. وہ جو 11ویاں کھانے والے ہیں نا، ذرا سن لیں، نام لیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا، وہ ہمارے ہیں، ان کی تعلیمات پر یہ ہمارے علماء حق اور ان کی باتیں قرآن و حدیث کی سن کر آپ لوگ عمل کرنے والے. فرماتے اتبعوا ولا تبتدعوا، قرآن اور سنت کی اتباع کرو. کون کر رہے ہیں؟ اشاعت توحید و سنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بھائی؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود اللہ ہے، علام الغیوب اللہ ہے، کار ساز اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، علام الغیوب. زور سے بولے ذرا، ادھر سے بولے، ادھر سے، او پیچھے والے زور سے بولے. علام الغیوب کون ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ.
سب آپ عاشقان انشاءاللہ زندگی رہی پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. میرے بڑے بڑے اکابر ہیں، بس میں لب کشائی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور دین اسلام کی سربلندی جیسے کر رہے ہیں میرے نوجوان بھائی، اللہ ان کی جوانی کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولانا شفاء اللہ صاحب اسی طرح یہ توحید و سنت کی بہاریں لگتی رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا. پنجابی میں کہتے ہیں میلہ لٹ لیا اردو مولوی نے، اور عربی میں کہتے ہیں کہ سرقت الحفلہ. ماشاءاللہ میں بہت مشکور ہوں مفتی جمیل صاحب کا، اور میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں. کیوں بھائی؟ واہ بھائی، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری قرآن بندیالی صاحب محفل میں موجود ہوں تو کچھ تو زعفران ہوتی ہے محفل. ماشاءاللہ کہو. ہاں ماشاءاللہ. یہ ان کے خاندان کا ایک اور فضل ہے جو انہیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے. تو خطابت تو خیر ہے ہی بڑی عدیم المثال ماشاءاللہ، لیکن جو محفل ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، دل ربا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں قاری قرآن حضرت مولانا قاری سلیمان آوان کو. وہ نتھی ہیں مولانا بندیالوی کے ساتھ اور جدائی نہیں برداشت کر رہے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں تشریف لائیں اور 19ویں سالانہ اجتماع عام نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے